نو میم ریکارڈنگ آن نہیں ہے. ہو گئی ہے میم, اب اسٹارٹ ہو گئی. اب آن ہو گئی ہے میم. ہاں جی. تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ میننگ یہ میننگز نہیں ہے, ٹھیک ہے. مینز آپ ان کو کہتے ہیں ذرائع کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے. جن کے ذریعے سے وحی آتی ہے. تو اس میں ایک خواب ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کسی بھی پردے سے کسی بھی طرح سے بات کریں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگ سے کہ روشنی کی فارم میں آ کے بات کی تھی کوہ طور پر, ٹھیک ہے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بات پہنچانا. سو واٹ از دا نیسیسٹی آف وحی؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, دس از آور لائف, تو اٹس اپ ٹو اس ہاؤ ایور وی لیڈ دس لائف, ٹھیک ہے. تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں کچھ بات بتائے, ہمیں کچھ سکھائے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم خود مختار ہیں, اپنی زندگی کے ساتھ جو مرضی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں پیغام بھیجا اپنا؟ ہماری اصلاح کے لیے, تاکہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. ہمیں کچھ پتہ چلے گا, کوئی گائیڈنس ملے گی تو ہم نا اس راستے کو فالو کریں گے. صحیح, کوئی گائیڈنس ملے گی تو ہم اس راستے کو فالو کریں گے. لیکن وہ گائیڈنس امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ ہمیں ہم نے سیدھے اپنی راستے پہ مرضی جانے پہ کے نہیں لیے چلنا چاہیے. ہوتا, اللہ کی مرضی پہ چلنا ہوتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیوں چلنا چاہیے؟ دانیہ تم چپ رہو. کلاس اب آپ لوگ ہینڈز ریز کیجیے گا, ٹھیک ہے, اور پھر میں جس کو الاؤ کروں گی وہی بات کرے گا. اب میں میوٹ کرنے لگی ہوں پرماننٹلی, کسی کو خود سے ان میوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ لوگ مستقل کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ انٹرپشن ہو رہی ہے. جی, ناؤ یو مے ریز یور ہینڈس if you want to say something. جی فاروق نذیر. یس میم, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہدایت اور گائیڈنس اس لیے ضروری ہے تاکہ جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد اللہ تعالیٰ کا پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ بندے میری حمد و ثنا کریں گے, میری تعریف میری پاکی بیان کریں گے. تو جب تک ہمارے پاس گائیڈنس نہیں آئے گی تو ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس بیس پر پیدا کیا ہے, کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا. بالکل صحیح, کیونکہ بالکل صحیح بات پوری ہو گئی تقریباً. کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا, اس کو وہ جانتا ہے بہترین انداز میں کہ اس دنیا کی تمام چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا, انسان کیسے چلے گا, اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرے گا, اور انسان کو کیا چیز بری لگتی ہے کیا چیز اچھی لگتی ہے, تو اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے وہ روکے گا یا کس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا, تو پھر اس دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے. ٹھیک, اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس چیز کا مقصد کیا بنایا ہے اور اس کو کیسے چلانا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے, یا آپ جن کو کہہ لیں کہ جو امپیریسزم پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہے بس وہی ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی, یا کوئی ایتھیسٹ اس کے اٹھ کے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور ایسے چھوڑ دیا, اب انسان کے ہاتھ میں کہ وہ جیسے چاہے اس دنیا کو چلائے اور جیسے چاہے اس میں رہے. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہوگی کہ جیسے کہ ایک انسان ایک فیکٹری بنائے, اس میں بہت سے لوگوں کو ہائر کرے اور پھر ان کو کچھ نہ بتائے کہ انہوں نے کیا کرنا اس میں آ کے. وہ لوگ کیا کریں گے وہاں آ کے اس فیکٹری میں آ کر, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جی, حافظ فرحان عظیم, آپ بتائیں. حافظ فرحان عظیم. موجود ہی نہیں ہے. حافظ فرحان عظیم.
ہاں جی، کوئی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ وہ اس پہ کیا کریں گے لوگ؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ آ کے باتیں کریں گے، چیزوں کو چھیڑیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ ہاں اپنی مرضی سے ہی، کوئی آپ کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو اس ہاں جی، فیکٹری چلانے کا چلانے کا ہم فائدہ ہی فضول نہیں ہے کام سارا، کریں گے، اپنے اور صحیح دیکھنے سسٹم ہی مقصد نہیں سے وہ چلے گا. بھٹک جائیں گے. اور دیکھنے والا کیا کہے گا؟ کہ اس کو کوئی اور گائیڈنس نہیں ملی، اس کو کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے، اپنا اپنا کام، یا اس کو وہ اپنی بنانے جو والے بھی کے ہوتا بارے ہے میں، کیا اس کرنا فیکٹری کے اونر کے جیسے بارے میں وہ کیا بات کرے گا؟ اس کو پھر بنانے کا اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ نہ بناتا. ہاں جی، اور کوئی اپنا کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہے اس فیکٹری کے بنانے والے کے فضول لیے؟ چیز پیدا وہ یہی کرتی کہے ہے. گا نا کہ بیوقوف انسان ہے کہ اس نے اتنی بڑی بنائی ہے، اتنا اپنا پیسہ ضائع کیا ہے، اپنی انرجی ضائع کی ہے، اور اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور بیکار میں فیکٹری بس بنا کر سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو جب کہ میم اللہ، فری جب کی کہ سیلری دے گا سب کو. ہاں وہ سیلری بھی دے گا تو پھر بات ہے نا. اچھا بہرحال، تو وہ اس میں پھر، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا ایک کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے کسی چیز کو بھی فضول پیدا نہیں کیا، یا فضول پیدا بیکار نہیں کوئی کیا. بھی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت جس کا آپ نام کہتے ہیں ایک، وہ ہے الحکیم. وہ حکمت دا والا بندہ، موسٹ وائز ہے، سب سے زیادہ حکمت بالکل والا ہے. تو وہ حکمت بیکار والا میں ہے. کسی چیز کو بنا کر کیوں چھوڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ان وائز تو نہیں ہے نا بہت زیادہ، وہ آل وائز ہے. ٹھیک، تو اس لیے جس طرح سے اگر انسان بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی ایک مینول دیتا ہے، اس کے لیے، اس کی پوری انسٹرکشن کے لیے. ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے اگر اتنی لمبی، اتنی موٹی سی بک ہوتی ہے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے کوئی بھی قسم کا مینول نہیں ہوگا؟ انسانوں کی آپس میں ڈیلنگز کیسی ہوں یہ اس کا نہیں پتا ہوگا کسی کو. جی، تو اٹ از اے گائیڈنس فار مین کائنڈ. وہی از اے گائیڈنس فار مین کائنڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایون کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا تھا، تو ان کو وہاں پر بھی یہ گائیڈنس دی گئی تھی کہ تم جہاں چاہے کھاؤ پیو خوشی سے، لیکن بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. اور پھر اس کے بعد جب جنت کے بعد جب زمین پر بھیجا تھا، تو ان کے لیے یہ کہا تھا وی سیٹ گیٹ یو ڈاؤن آل فرام ہیئر، کہ تم سب زمین سے یہاں سے اتر جاؤ. اینڈ اف as is sure there comes to you guidance from me, whosoever follows my guidance, on them shall be no fear nor shall they grieve. کہ اب تم اتر جاؤ، یقیناً تم میرے پاس سے تمہارے پاس ایک گائیڈنس آئے گی. تو جو کوئی بھی whosoever follows my guidance, on them shall be no fear، ان جو بھی میری گائیڈنس کو فالو کرے گا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب وہ چاہے دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو، کیونکہ ایک ایمان والا شخص ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جب سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں وہ راضی رہتا ہے. ٹھیک، اور اس پہ پھر وہ واویلا نہیں کرتا، اس کو پھر پریشانی نہیں ہوتی اس طرح سے، جس طرح سے کہ ایک رانگ ڈوئر کو ہوگی، اس طرح سے ایک مومن کو پریشانی نہیں ہوگی کبھی بھی. اور آخرت میں تو وہ پریشانیاں جو آئی بھی ہوں گی تو وہ بھول جائے گا کہ کبھی مجھے کوئی پریشانی بھی تھی، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا. So this message and promise has been communicated by God to all mankind, all children of Adam, as the Quran explains. اور یہی میسج کہ ہدایت آئے گی. ٹھیک ہے، یہی والا پیغام اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو یہ دیا ہے کہ او چلڈرن آف آدم. پہلے تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت آئے گی. تو اب اللہ تعالیٰ یہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے فرما رہے ہیں کہ whenever there comes to you apostles from amongst you، جب بھی تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی پیغمبر آئیں، تم ہی میں سے ہوں گے، جو کہ apostles بھی پیغمبروں کو کہتے ہیں. rehearsing my signs unto you، those are جو کہ ریپیٹ کریں گے تمہارے پاس سامنے، اس کے عمل بھی کر کے دکھائیں گے، تمہیں سمجھائیں گے بھی ہر طرح سے،
میری ہدایات کو، میری نشانیوں کو دکھائیں گے تمہیں. Those who are righteous and mend their lives, on them shall be no fear nor shall they grieve. تو جو بھی کوئی ہدایت کے راستے پر چلے گا، نیکوکار ہوگا، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. They bring scriptures from Allah سبحانہ وتعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس ان پیغمبروں کے ساتھ جو بھی chosen apostles ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، they will bring scriptures from Allah سبحانہ وتعالیٰ. scriptures اور صحف میں تھوڑا سا فرق ہے. scriptures کو بیسیکلی ہم لیتے ہیں شیٹس کے طور پر، جن کو ہم صحیفے بولتے ہیں. اور ہم کتابوں، اگرچہ قرآن کو بھی صحف کہا جاتا ہے، صحف کہا جاتا ہے قرآن کو بھی، لیکن اس کو ہم ایز اے بک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ، اور جنرلی ہم اسکرپچرز کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، اور صحیفوں کے لیے شیٹس، اور تمام بکس کے لیے اور شیٹس کے لیے اسکرپچرز کا ورڈ جنرلی یوز ہو سکتا ہے. They bring scriptures from Allah سبحانہ وتعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ان کے ساتھ کتابیں ہوں گی، صحیفیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ we sent before time our messengers with clear signs and sent down with them the book and the balance of right and wrong that men may stand out in justice. ٹھیک ہے. تو ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر سائنس بھیجے، اور ان کے پاس بکس تھی، اور ان میزان دیا ان کو کہ جس کے ان بکس کے ذریعے سے، ان کے نالج کے ذریعے سے، تاکہ وہ صحیح میں اور غلط میں فرق کر سکیں اور انصاف کر سکیں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمام پیغمبروں نے سب سے پہلی جو ٹیچنگ پریچ کی تھی وہ کون سی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النحل کی آیت ہے، اس میں ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ and verily we have raised in every nation a messenger proclaiming serve Allah and shun false gods. ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا ہے جو کہ یہی اناؤنس کرتا تھا کہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو. اور یہ لسٹ ہے پیغمبروں کی جن کا کہ قرآن میں ذکر آیا ہے. لیکن ویسے کتنے پیغمبر آئے تھے قرآن میں؟ 27 1,24,000. ہاں جی، 1,24,000. اور یہ ضعیف احادیث سے، ہاں جی کم و بیش، یہ ضعیف احادیث سے ہے کہ 1,24,000 تعداد اس کی آتی ہے، اور جنرلی یہی یوز ہوتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک. اور یہ 27 کا ذکر آیا ہے قرآن میں. اس کی تمام پیغمبروں کے نام یاد کرنا آپ کے لیے میں یعنی کہ پوچھتی نہیں ہوں میں، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ ان پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے. ہاں جی، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی بتا دیتے ہیں کہ we did aforetime send apostles before you, of them there are some whose story we have related to thee and some whose story we have not related to you. کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے تم سے پہلے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن کچھ کی سٹوریز ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، لیکن کچھ کی ہم نہیں بتاتے. ٹو ایوری پیپل وی سینٹ اے میسنجر. ہر قوم میں ایک پیغمبر آیا، کوئی قوم بھی کسی پیغمبر سے محروم نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہ محروم نہیں رہی. میم اس ٹائم تو پھر ایک ٹائم کے اوپر مطلب کہ زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے. ہاں، مطلب ایک ٹائم کے اوپر ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ڈفرینٹ میسنجرز ہوتے تھے. بالکل. قوموں پہ مختلف ایک ہی وقت میں دو تین بعض اوقات بھی ہوئے ہیں، 2 یا 3 پیغمبر ہوتے تھے. جی. اور ان کی اسی طرح سے لینیج میں سے بھی آ رہے ہوتے تھے نا، جیسے حضرت یعقوب کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں 2 پیغمبر، ٹھیک، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اس طرح سے. اور اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف رہنے والے، جیسے حضرت لوط تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ایک جگہ پر. ٹھیک.
تو اس طرح سے جی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر پیغمبروں کی خبر دی ہے، ہر ایک پیغمبر آنے والا اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی خبر دیتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دے دی تھی، ٹھیک، اور بتا دیا تھا کہ آخری پیغمبر کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ O children of Adam, if there come to you messengers from among you relating to you my communications, then whoever shall guard against evil and act aright, they shall have no fear nor shall they grieve۔ یہ وہی مفہوم ہے اس جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو scriptures دیے جائیں گے۔ Certainly we sent our messengers with clear signs and sent down with them the book and the balance that men may stand for injustice۔ یہ ریپیٹ ہوئی آیات اس میں۔ اچھا، تو اب صحف اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو دیے تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جو قرآن میں جن کا ذکر ہے صرف وہی تھے، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو صحیفے، شیٹس یا بکس وغیرہ دی گئی ہیں، لیکن قرآن میں صرف اور صرف ان کا ذکر ہے، اور ان کی کچھ ٹیچنگز کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے کہ ان کتابوں میں کیا کیا بتایا گیا تھا، اور یہی والی ٹیچنگز ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں، قیامت کے دن تک یہ ان ٹیچنگز کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ذکر آیا ہے، اور اس سے ہمیں اپنا بھی سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، ہمارا اور بھی یقین اس سے انشاءاللہ پختہ ہوگا کہ صرف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اب جیسے کہ ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھ بھی رہے ہیں تو بہت سی باتیں نئی نئی ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک، لیکن یہ یاد دہانی ہے، اور تھوڑا سا اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ٹچ ہو آپ کے جتنا بھی پڑھ چکے ہیں اس سے کمپیریزن میں، لیکن ویسے اب تک یہ صرف ریویژن ہی ہے، ہر چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ کو بار بار یاد کروانے کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو صحیفے دیے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ان کو شیٹس بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیٹس بھی دی گئی تھیں، اور ان کو وہ پوری بک دی گئی تھی۔ He indeed shall be، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ he indeed shall be successful who purifies himself and magnifies the name of his Lord and prays, nay, you prefer the life of this world while the hereafter is better and more lasting. Indeed, this is mentioned in the previous scriptures, the scriptures of Ibrahim and Musa علیہ السلام۔ کیا دیکھ لیں، اتنے عرصے سے ایک ہی اللہ تعالیٰ بات یاد کروا رہے ہیں کہ صرف وہی انسان سکسیسفل ہے جو کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، ٹھیک، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی سکسیس کے خلاف کام کرتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتا ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھایا گیا تھا، اور یہ کتنے سال پرانی بات ہے، لیکن انسان کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر عمل کا حساب لینا ہے، اور کس پہ اس کی پکڑ ہوتی ہے یہ اس کو نہیں پتہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس دن جو کام آنے والی ہے وہ اپنا تزکیہ ہے، اپنے نیک اعمال ہیں آپ کے، جو کہ آپ نے گاڈ کانشیسنس کے ساتھ یعنی تقوی کے ساتھ کیے ہوئے ہوں گے، تو اسی میں آپ کو کامیابی ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہ آپ کے کام آئے گا۔ جی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لا دیا تھا. ہم نے دیانہ ابراہیمی کا سب سے فرسٹ لیکچر میں ذکر کیا تھا نا کہ ابراہیمک ریلیجنز کون کون سے ہیں. جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام یہ ابراہیمک ریلیجنز ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر یہ ان سے چلے ہوئے ہیں یہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لا دیا گیا تھا جس کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز وی ریویل دا لا ٹو موزز their end was guidance and light. We ordained their end for them life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth and wounds equal for equal. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لا دیا تھا جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور ہم نے اس میں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ جس کو جتنی تکلیف دی جائے گی اس کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی. اور اسلام میں بھی اسی لیے یہ جو حدود ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. ٹھیک، اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بٹ اف اینی ون ریمیٹس دا ریٹیلیشن بائی وے آف چیریٹی، کہ اگر کوئی اس اپنے بدلے کو احسان کے ساتھ چکاتا ہے اور اس سزا کو ڈیلے کر دیتا ہے یا اس کو روک دیتا ہے، تو اٹ از این ایکٹ آف اٹونمنٹ فار ہمسیلف. تو یہ اس کے اپنے لیے ایک کمپنسیشن کا ذریعہ بنے گی کہ اس کے اپنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یا اس کو بھی اسی طرح سے مغفرت کی جائے گی جس طرح سے وہ اپنے پہ ہوئی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے. And if any fail to judge by the light of what God has revealed, they are no better than wrongdoers. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ انصاف کے مطابق انصاف نہیں کرتے تو وہ ظالم ہی ہیں. جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو لا دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ جی محمد عبداللہ. میم توریت کتاب تھی. نہیں، میں ٹیچنگز کے اکارڈنگ بات کر رہی ہوں. اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا دیا تھا نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی لیے سخت تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ میم وہ شاید مردوں کو زندہ جگا دیتے تھے. سوری، حضرت عیسیٰ میم شاید وہ پرندہ مٹی کا بنا دیتے تھے، اس میں جان ڈال دیتے تھے. عائشہ لیاقت آپ بتائیں گی؟ میم آئی ڈونٹ نو. میں وہ شاید مردے زندہ کر لیتے تھے. میم وہ جلدی بولنے کا ان کو وہ بولنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک، اور آپ کے بغیر پیدا کیا تھا ان کو. صحیح، ان کو دیا کیا گیا تھا ٹیچنگز کے اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز. واٹ واز ہی گفٹڈ ود؟ میم وہ حضرت موسیٰ علیہ مردے زندہ السلام کرتے اللہ کو حضرت عیسیٰ. ہاں حضرت چلیں میں آپ کے لیے آسان کر دیتی ہوں، خود ہی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ان کو معجزے دیے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ان کے پاس ایک اسٹک تھی جس کو کہ وہ جس فارم میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے چاہتے تھے بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے سانپ بنا لیا تھا، اپنے آرم پٹ میں انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا تھا، وہ روشن بن ہو کے نکل آیا تھا. اور اسی طرح سے انہوں نے پہاڑ پہ ایک پتھر پہ مارا تھا، اس میں سے 12 چشمے نکل آئے تھے. میم ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں گی پلیز؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے دیے گئے تھے، ان کو میریکلز دیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے میریکلز دیے گئے تھے. اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹک دی تھی جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اس کو اگر
ایک دفعہ انہوں نے پانی کے چشمے چاہیے تھے، 12 قبیلے تھے، لڑائی نہ ہو جائے کہ ایک چشمہ بہہ رہا ہے تو تینوں اس کے پانی پہ لڑنے نہ لگے، 12 کے 12. تو انہوں نے ایک پتھر پہ مارا تو 12 اس میں سے چشمے نکل آئے تھے. اور اسی طرح سے جب سمندر میں مارا تھا اس کو تو اس میں 12 رستے نکل گئے تھے، تو بس 12 قبیلوں کے لیے. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب وہ جادوگروں کے سامنے ان کو پیش کیا تھا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اسٹک جو تھی وہ سانپ بن گئی تھی اور اس نے سب کو کھا لیا، باقی سب سانپوں کو کھا لیا تھا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت بڑے بڑے معجزے دیے گئے تھے کہ مردے کو زندہ کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، جب ایک گائے کو ذبح کیا تھا، اس کا گوشت لگایا گیا تھا. بہرحال میریکل سب پیغمبروں کو دیے گئے تھے اور بہت بڑے بڑے دیے گئے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹیچنگز کے لحاظ سے اس میں لا تھا، ٹھیک ہے، لا دیا گیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیریکٹر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اخلاق. اور اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اکٹھے دیے گئے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا بھی دیا گیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایتھکس بھی دیے گئے تھے، مورل ویلیوز. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جو ننز ہیں اور جو پریسٹ ہیں وہ مورل ویلیوز کو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ ان کی بکس وغیرہ بھی، اور صرف اسی پہ ہوتا ہے. جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت کامن ہے، لوگ اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ جو ایک گال پہ مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دو، ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے کیا سکھایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے ٹھیک ہے معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو وہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا کہ اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں. جس طرح سے ایک صحابی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک غلام تھے تو انہوں نے شکایت کی اپنے مالک کی، مالک مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بہت مارتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور پوچھا کہ تم ایسے ہی کرتے ہو؟ وہ کہتے یہ میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اتنا ہی مارو جتنا کہ اس نے تمہاری نافرمانی کی ہے. تو اس پہ وہ اتنے نادم ہوئے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا اسکیل کیا ہوگا، کہ واقعی میں نے کہیں زیادتی تو نہیں کر گیا اس کے ساتھ اس کی غلطی پہ. تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا پھر، ٹھیک. تو یہ ہر انسان کی ایبلٹی بھی مختلف ہوتی ہے کہ وہ کچھ زیادہ معاف کر سکتے ہیں، کچھ نہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں. پھر وہ گرج ایسا پالتے ہیں کہ ان کی اپنی صحت خراب ہونے لگتی ہے. یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسا سے میرے 3 بیٹے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں بہت زیادہ. میں ان کو کہتی چلو چھوڑ دو، معاف کر دو، مزید لڑائی نہیں بڑھاؤ. وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو وہ میں نے اسے کہا اچھا جس نے اگر ایک مارا ہے تو ایک ہی مارنا ہے واپس، اس سے زیادہ نہیں. وہ پھر انہوں نے اس کا بھی الگ کھیل بنا لیا. تو اب تم نے ایک مارا ہے میں بھی ایک ماروں گا، اب تم نے 2 مارے میں بھی 2 ماروں گا. تو وہ کبھی رکنے والی چیز ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو ایک پہل کر کے معافی کرنے والی. تو ہر ایک کی کیپیسٹی مختلف ہے، ہر انسان کا ظرف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مختلف ہے. تو وہ اس کے مطابق اسلام نے آپ کو ایک رستہ دیا ہے اپنی بھی بات پوری کرنے کا، ٹھیک ہے. حمزہ یوسف کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں بھی یہ بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا اورا یا اس کی ان کے اگر لائٹ جو ان کو دی گئی تھی وہ اس کی ریڈ کہتے ہیں کہ وہ ریڈ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائٹ وائٹ تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ اس کو گرین کہتے ہیں. اب اس کی کیا اوتھینٹسٹی یہ نہیں معلوم، ٹھیک. پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسکرپچرز کے بارے میں، اس میں کیا ذکر تھا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسکرپچرز میں کس چیز کے بارے میں ذکر تھا؟ کیا تعلیمات دی گئی تھی ان کو؟ کہ وہی لوگ کامیاب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، جو جن کا اپنا دل تزکیہ جو ہے نا کرتے اپنے ہیں، نفس، ہاں اپنے نفس کا اپنے تزکیہ نفس کو کرتے پاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کو ترجیح دیتا ہے. ٹھیک. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا دیا گیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اینڈ وونڈ ایکول فار ایکول. ٹھیک. تو اسی طرح سے اچھا زبور ہے، اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں ظالمس، پی سائلنٹ ہے، ظالمس بولا جاتا ہے اس کو. And verily we have mentioned in the Psalms after the reminder, my righteous slave shall inherit the earth. کہ میرے نیکوکار بندے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی زمین کے وارث ہوں گے. اب اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمانڈمنٹس میں 12 کمانڈمنٹس میں یہ بات موجود ہے کہ and the meek shall inherit the earth. جو کمزور ہے، میک کے لیے 2-3 میننگس اس کو یوز کرتے ہیں. میک کمزور کو بھی کہہ سکتے ہیں، the one who is oppressed بھی کہہ سکتے ہیں، and the one who is very submissive یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے لیے سبمٹ کرتا ہے، اس کو اس کے آرڈرز پورے کرتا ہے. ٹھیک ہے. the one who carries out the commands perfectly. تو اس طرح سے ٹھیک ہے. اب ہم نے بات کی، یہ تو ظالمس میں کہا گیا تھا، اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمائی. ٹھیک. یہاں پہ رائٹیس ہے، میک بھی وہی انسان ہے جو کہ ایک تو چاہے وہ کمزور ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتا ہو پوری طرح سے. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کسی بھی طرح سے کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تینوں پیغمبروں کو ایک ہی بات دی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت پہلے تھے. تو اگر آج مسلمان غالب کیوں نہیں ہے، اس میں یہ دیکھ لیں. وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ایمان پختہ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو اس پہ عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے. ٹھیک. وہ اس طرح سے سبمسو نہیں ہے، اس کو پوری طرح سے اپنی صلاحیتوں کو یوز نہیں کر رہا وہ. ٹھیک ہے. جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وزڈم کو یوز نہیں کیا جا رہا، تدبیر نہیں کی جا رہی. کوئی اگر نالج ہے تو تدبیر نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے. عمل نہیں ہو رہا. اور اگر تدبیریں ہو رہی ہیں تو وہ ساری غلط طرف ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ جو کمزور ہو اللہ تعالیٰ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب صحابہ کی مثال دیکھنے ساری کی ساری، وہ کمزور تھے، they were oppressed. ٹھیک ہے. and they were submissive to the will of Allah. ٹھیک ہے. and they were struggling in that way. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ دیا کہ مدینہ میں جا کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی مسلم اسٹیٹ قائم ہو گئی اس کی ان ایفرٹس کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتے چلے گئے جب تک کہ ان کا ایمان پختہ ہوتا تھا، اور جب تک وہ اللہ کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے، اور اس دنیا کے ڈسیپشن اس سے ڈسیو نہیں ہوتے تھے، اس دنیا کی رنگینیوں سے، اس کی جس کو آپ کہتے ہیں چکا چوند روشنیوں سے. ٹھیک ہے. اس دنیا کے مال و زر سے وہ مرعوب نہیں ہوتے تھے، وہ امپریس نہیں ہوتے تھے اس سے، اور صرف جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر آپ لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہو تو آپ اس میں وہ فرق، یہ محل کا فرق اور ایک خانہ بدوشوں کا فرق اس میں صاف دکھایا انہوں نے. ایون کہ ان کی گفتگو میں یہ چیز موجود ہے کہ جو محل میں رہنا اس کی آسائشیں انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو شخص ریالٹی کے قریب رہتا ہے وہی چیزوں کی حقیقت کو جان سکتا ہے. اور ہم جب انشاءاللہ پڑھیں گے نماز وغیرہ کے بارے میں تو اس میں بھی آج کی دنیا کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے.
تو my righteous slave shall inherit the earth. تو جو بھی بات ہو انسان، یہ بس چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے. میں آپ سے لمبی چوڑی چیزیں پیپر میں بھی نہیں مانگوں گی، بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو یاد رکھنی ہے، تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. اور آپ لوگ تو اس ایج میں ہو کہ ابھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، لیکن جیسے جیسے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آؤ گے تو یہ چیزیں بھولتے چلے جاؤ گے، پھر اپنے عمل میں بھی نہیں لانا آپ کو آسان لگے گا، بہت مشکل لگے گا. اس لیے انسان ابھی سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی صرف اتنا ہی سوچ لیں نا اللہ تعالیٰ ہے جہاں پہ بھی ہو، تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو. جی اب یہ لاسٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ پیغمبر، وہ جو لاسٹ میسنجر ہے، he has disciples and they have certain characteristics. اور وہ کیا ہیں characteristics؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah and those with him are firm of heart against the unbelievers, compassionate among themselves, you will see them bowing down, prostrating themselves, seeking grace from Allah and pleasure. Their marks are in their faces because of the effect of prostration. That is their description in the Torah and their description in the Injil. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے جو کہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی بتا دی ہے. کسی کو یاد ہے؟ یا میں جلدی سے بتا کے ختم کرتی ہوں کہ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہی بات علامہ اقبال نے قرآن کی اس طرح سے ٹرانسلیٹ کی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت دل ہیں اور آپس میں بہت نرم دل ہیں. اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ جھکتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، یعنی رکوع کی بات ہو رہی ہے، باؤنگ ڈاؤن، اور پروسٹریٹنگ سجدہ کرتے ہیں، سیکنگ گریس فرام اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اس کی ان سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر تم نشان دیکھو گے. ٹھیک ہے، اور یہی میم جو محراب ہوتے ہیں پھر اسی چیز کی ایک کڑی ہے جو اکثر نماز کے ہاں بعد جی، ہو نمازیں جاتی پڑھنے کی وجہ سے. ہاں ہے. لیکن اس کے ساتھ کریکٹرسٹکس ہونا، عمل ہونا نماز کے ساتھ یس میم وہ بڑا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی ہے میم، ہاں وہ کمپلسری ضروری ہے. ہے، ہاں کمپلسری ہے وہ، اس کے بغیر نہیں میم پورا ٹائم ہوتا. ہو گیا ہے. ہاں جی، میں بھی ختم کر دیا، اسی لیے جلدی ختم کر دیا. اس میں اور بھی جی ڈسکشن ہو میم، سکتی تھی، میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ میم ابھی حافظ. دوسری کلاس کا ٹائم ہے. ہاں تھینک یو جی میم، اللہ ٹھیک ہے، حافظ. اللہ حافظ. میم اٹینڈنس رہ گئی ہے. اٹینڈنس ہوگی، میں نے کر لی. کون کہہ رہا ہے کس کی نہیں ہوئی؟ میم عبداللہ عامر. میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں میم، میرا وہ جو ہے وائی فائی کا ایشو آ رہا تھا. امیر حمزہ السلام اور علیکم میم، میری اٹینڈنس بھی رہتی ہے. امیر حمزہ. ایک منٹ ہاتھ اپنا. امیر حمزہ، میں نے آپ کا نام بہت دفعہ بولا تھا، آپ نے مجھے رپلائی نہیں کیا تھا. میں نے آپ کا بہت دفعہ نام بولا دوبارہ سے اٹینڈنس مارک کرنے کے لیے، لیکن یو ڈڈ ناٹ ریسپونڈ ٹو می. میں وہ باہر گیا ہوا تھا، وہ ٹی سی ایس آیا تھا اس کے لیے. اچھا امیر حمزہ ٹی سی 50. ایس آیا تھا اس کے لیے. اچھا امیر حمزہ 029. ہاں آپ بلاکڈ ہیں. میم بلاکڈ؟ ہاں آپ بلاکڈ ہیں، یہاں پہ آپ کا نام شو ہو رہا ہے لیکن یس آپ میم. بلاکڈ ہیں. تو یہ چیک کر لیں کہ اس میں کیا ایشو ہے. چلیں عدنان ٹھیک ہے نعیم آپ کی اٹینڈنس مارک ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک. اور کون رہ گیا؟ محمد عمر میم. محمد عمر فاروق. میں نے آپ کا یس نام میم. I did call out your name. میم عبداللہ کی لگا I دی. was out actually at that time. حافظ محمد عمر فاروق. میم میری اٹینڈنس لگی نہیں ہے. لائبہ فاطمہ ہاں جی لگی نہیں ہے. ہاں جی لائبہ لگی، آپ کی اٹینڈنس مارک ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو میم. ویلکم. میم میری علی مرتضیٰ. ہاں جی آپ کی مارک ہوئی ہوئی ہے. اللہ حافظ. میم میری ملائکہ خان.
ملائکہ ہو آپ کی، آپ بلاکڈ ہے میرے خیال سے، میں نے آپ کو بتایا تھا. کیوں میم؟ مجھے نہیں معلوم، آپ پیچھے چیک کریں. میم میرا ملائکہ بتا دیں. عزیز، ملائکہ عزیز. جی جی جی. اچھا آپ کر دیا مارک. میری اٹینڈنس مارک ہوگی میم. ہاں جی. حافظ محمد عمر تھینک یو فاروق. سو مچ میم. تھینک یو سو مچ. میم میری ہوگی عبداللہ عامر کی. ہاں جی. آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بیچ میں سے غائب ہو کے نا ابھی آپ لوگ آ رہے ہیں. عبداللہ عامر ہے نا؟ میم میرے جو ہے نا وائی فائی کا ایشو ہو گیا تھا. اچھا اب سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.